بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، مصلیان مسجد، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی رہنمائی کی. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک انسان کے اوپر اگر سب سے بڑی نعمت کہی جائے تو وہ یہی دین کی رہنمائی کی، دین کی ہدایت کی نعمت ہے. البتہ اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی، رہنمائی کی. ورنہ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تمام نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں، لیکن یہی دین کی نعمت، ایمان اور اسلام کی نعمت ان کے پاس نہ ہو. کیونکہ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں، تو یہ نعمتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں. ایمان کی نعمت جو ہے، دین کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا بدلہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے، اور وہ ہے یوم آخرت. آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جب تمام لوگ حاضر ہوں گے، دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، تو اسی دین کی، ایمان کی بنا پر وہاں پر فیصلے ہوں گے. اگر یہ نعمت دنیا کے اندر کسی بندے کے پاس موجود ہے اور اس نعمت کی اس نے حفاظت بھی کی ہے، اس کی وفات اسلام کے اوپر ہوئی ہے، ایمان کے اوپر ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ آخرت اس کا بہت ہی تابناک اور روشن ہے. لیکن اگر دنیا میں اس نعمت سے وہ محروم رہا تھا تو پھر آخرت اس کی بہت ہی تاریک ہے اور بہت ہی اس کے لیے آخرت میں اندھیرا پن ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام کی حالت پر ہماری وفات فرمائے. جو آیت خطبہ مسنونہ کے اندر پہلی آیت تھی، اور اکثر و بیشتر خطبوں کے اندر اس خطبہ مسنونہ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. تقریباً ہر خطبے میں آپ نے یہ آیت سنی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری وفات اس حالت میں ہو کہ تم ایک مسلمان بندہ تھے، اس حالت میں نہ ہو کہ تم دین اسلام سے خارج ہو چکے ہو. اس لیے یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے.
اسی نعمت کی بنا پر آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی مل سکتی ہے. اگر یہ نعمت دنیا میں موجود نہ ہو، تمام نعمتیں موجود ہوں، آخرت کے اندر، جہنم کے اندر ایک پل رہنے کے بعد یہ تمام نعمتیں انسان بھول جائے گا. لیکن اگر دنیاوی زندگی اس کی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزری ہو، آخرت کے اندر اسے رب کی جنت مل جائے، تو تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں انسان پل بھر کے اندر بھول جائے گا. اور ویسے بھی نعمت کی یہی حالت ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کو جب ہزار تکلیفوں کے بعد کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ تکلیفیں انسان بھول جاتا ہے. ایک طالب علم زندگی بھر محنت کرتا ہے اور پھر آخر میں اس کو جب اچھا رزلٹ ملتا ہے تو اپنی یہ تمام تکلیفیں وہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے بس. حالانکہ زندگی بھر اس نے اس کے لیے محنت کی تھی، لیکن اس محنت کے بعد، اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد جب اسے نعمت ملتی ہے تو اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. اب غور کریں کہ جب جنت کی نعمت ملے گی تو ایک انسان کی کیا حالت ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. یہ حقیقت میں کامیابی ہے. اگر جنت میں داخلہ مل گیا اور جہنم سے کسی طرح نجات مل گئی، فقد فاز، تو یہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہے. دنیا کے اندر بہت بڑی ڈگریاں ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان تعریفیں ہیں. آخرت کے اندر اگر اسے کامیابی نہ ملی تو اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے اندر اسے جہنم سے نجات مل جائے، رب کی جنت حاصل ہو جائے. دنیا کے اندر گمنام تھا، کسی نے اس کو جانا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مشغول تھا. ایمان پر اس کی وفات ہوئی اور آخرت کے اندر جنت مل گئی. دنیا کے اندر گمنامی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن دنیا کے اندر بہت شہرت تھی، ہر جگہ عزت ملتی تھی. آخرت کے اندر اگر ناکام ہو گیا تو اس سے بڑی ناکامی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تمام نیک نامیاں دنیا کے اندر آخرت میں اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اس لیے یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے تیاری کرے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہی حقیقت میں کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. آج کے درس کا موضوع یہی ہے، یوم آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا. جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوگا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہوگی، اس کے لیے الحمدللہ خوشخبری ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوئی، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا، ایمان کی حالت پر اس کی وفات نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے ایک مومن کا. اس کے بغیر یہ اگر عقیدہ کوئی شخص نہ رکھے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا. صحیح مسلم کے اندر جو پہلی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کے بعد جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اس میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کے ان 6 ارکان کا بیان کرتے ہیں. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر. آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. آخرت پر اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آخرت کا پورا معاملہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ وفات کے بعد ایک شخص کے ساتھ کیا صورتحال پیش آتی ہے. قبر کے اندر اسے داخل کیا جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا، پھر جب دوبارہ قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے
मैदान महशर के अंदर जो तफसीलात कुतुब हदीस के अंदर मजकूर है, किसी ने अपनी आंखों से अब तक देखा नहीं है। मीज़ान कायम होगा, पुलसिरात, जन्नत, जहन्नम, अर्श के साये तले बाद लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह देंगे। ये तमाम तफसीलात गैब के साथ ताल्लुक रखने वाली है। और एक मोमिन की सिफत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया है? युमिनून बिल गैब। आप सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आगे मुत्तकियों की मुतअद्दिद सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। उनमें से एक सिफत क्या है? युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं। आखिरत का पूरा मामला गैब के साथ ताल्लुक रखता है। इसलिए अल ईमान बिल यौमिल आखिर के अंदर जो भी मौत के बाद के हालात हैं, ये सब के सब शामिल हैं। यहां तक कि बाद उलमा ने यह भी कहा है क़यामत से पहले की जो अलामतें हैं उनके ताल्लुक से भी ईमान लाना ईमान बिल यौमिल आखिर के अंदर शामिल है। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत क़यामत की एक अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, अपनी दो उंगलियों के दरमियान इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और क़यामत दोनों के दरमियान फासला किस तरह है? जैसे दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत क़यामत की एक अलामत है। तो इस तरह की बेशुमार अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के ताल्लुक से जिक्र किया है। बाद अलामतें जाहिर हो चुकी, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत। बाद अलामतें अभी बाकी हैं, बाद छोटी अलामतें हैं, जब बाद बड़ी अलामतें हैं। जो भी क़यामत के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर या सही अहादीस के अंदर वारिद हैं कि ये क़यामत की अलामतें हैं, उन पर ईमान लाना जरूरी है। क़यामत के ताल्लुक से वफात के बाद हो या अलामत क़यामत हो, इन तमाम चीजों पर अगर कुरान करीम के अंदर इन चीजों का तज़किरा है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर इन चीजों का तज़किरा है, इन तमाम चीजों पर ईमान लाना यौम आखिरत पर ईमान लाने के तकादों में शामिल है। अगर किसी एक चीज का भी इंसान इनकार करे तो ईमान बिल यौमिल आखिर के अंदर उसके पास खलल है। ईमान बिल यौमिल आखिर पर उसका ईमान कामिल नहीं है, उसके यहां खलल है। उसके दर्जात हैं, बाद सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिससे वो ईमान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, और बाद सूरतें ऐसी है जिनकी वजह से दायरे इस्लाम से तो खारिज नहीं होगा, अलबत्ता ईमान के अंदर कमी आएगी। और ईमान की एक सिफत है अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, ईमान के अंदर कमी और ज्यादती होती रहती है। तो बाद सूरतों के अंदर उलमा के माबैन भी इख्तलाफ है, लेकिन कोई भी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से या कुरान की आयत से साबित हो, अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा हो, तो उन पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। और ईमान बिल यौमिल आखिर के तकादों में यह पहला तकादा है कि पहले इंसान ईमान लाए, उसके बाद अमल की बारी आती है। अमल की बारी उसके बाद आती है। अगर किसी का ईमान ही ना हो तो जाहिर सी बात है कि अमल उसका उसी के मुताबिक होगा। ईमान का, अकीदे का असर इंसान के अमल पर जाहिर होता ही है। इंसान के दिल में जिस कदर अकीदा पुख्ता होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और क़यामत के दिन पर उसका अकीदा दिल के अंदर पुख्ता होगा, ईमान पुख्ता होगा, उसी तरह उसके अमल के अंदर उसका असर जाहिर होगा। अगर कोई शख्स दुनियावी मामलात के अंदर भी आप देख लें, चेक कर लें, अगर किसी को किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में काम करते हुए यह शको शुबा हो कि पता नहीं महीने भर काम करने के बाद मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या वो उसी तरह काम कर सकता है जिस तरह एक बंदे को यकीन हो कि मुझे महीने के आखिर में पूरी सैलरी मिलेगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी? जाहिर सी बात है कि दोनों के अकीदे की बिना पर दिल के अंदर जो उसका तअस्सुर मौजूद है, जो वो सोच रहा है, अमल के अंदर उसका असर जाहिर हो जाएगा। यह फितरी चीज है। तो अगर किसी का आखिरत के ऊपर ईमान ही ना हो तो जाहिर सी बात है कि अमल के अंदर भी वो बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। और इसी वजह से जितने भी मज़ाहिब हैं, आप पाएंगे कि किसी भी मजहब ने
आखिरत पर ईमान का इनकार नहीं किया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, सिवाय कुफार व मुशरिकीन के, सिवाय कुफार व मुशरिकीन के किसी ने आखिरत पर ईमान का इनकार नहीं किया है। अलबत्ता मुअतज़िला और खवारिज में से उनके यहां आखिरत पर ईमान लाने के ताल्लुक से बाज़ उमूर में खलल है, बात चीजों का वो इनकार करते हैं। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आखिरत पर ईमान लाने के अंदर जो चीजें शामिल है जिनका भी मैंने तज़किरा किया कि जो भी चीज किताब और सुन्नत से साबित है उन तमाम चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे फिरके पैदा हुए जिन्होंने बात चीजों का इनकार किया। अलबत्ता वो ये ईमान रखते हैं कि हमें दोबारा उठाया जाएगा, अपने अमाल का हिसाब देना होगा, जन्नत और जहन्नम मौजूद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल के हिसाब से इंसानों को जन्नत और जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। ये इजमाली ईमान तमाम मुसलमानों के यहां मौजूद है, तमाम मुसलमानों के यहां ये इजमाली ईमान मौजूद है। अब अलबत्ता तफसीलात के अंदर, मसलन आज़ाब कब्र के अंदर बहुत सारे ऐसे गुमराह फिरके पैदा हुए जिन्होंने आज़ाब कब्र का इनकार किया है, बल्कि बर्रे सगीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुफक्किरीन पैदा हुए जिन्होंने आज़ाब कब्र का इनकार किया है, जो कुरान पर सिर्फ ईमान रखते हैं, हदीस रसूल पर ईमान नहीं रखते, हदीस रसूल को हुज्जत करार नहीं देते। अक्सर व बेशतर ऐसे लोगों के यहां यह बीमारी पाई जाती है कि वो आज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। वजह क्या है? कहते हैं कि आज़ाब कब्र का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है, हदीस रसूल के अंदर सिर्फ इसका तज़किरा मौजूद है। हालांकि ये बात भी सही नहीं है, हालांकि ये बात सही नहीं है। अज़ाब कब्र का तज़किरा जिस तरह हदीस रसूल के अंदर मौजूद है, कुरान करीम के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। हालांकि उनके अपने फहम के मुताबिक वो ये समझते हैं कि कुरान करीम के अंदर अज़ाब कब्र का तज़किरा मौजूद नहीं है, और हकीकत में जो शख्स सुन्नत का मुनकिर होता है, हदीस रसूल का मुनकिर होता है, वो कुरान का भी मुनकिर होता है और नतीजतन शरीयत का भी मुनकिर होता है। इसलिए तमाम चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। बाद ऐसे गुमराह फिरके पैदा हुए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूहियत का इनकार किया है। एक मोमिन का, एक मुसलमान का यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम क़यामत के दिन इंशाअल्लाह देखेंगे। जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत एक मुसलमान के लिए क्या होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूहियत। वजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। वजूहु यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो तरोताजा होंगे, खिले हुए होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इसकी तफसील बयान की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुयत सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ी नेमत है जो एक जन्नती को जन्नत में जाने के बाद हासिल होगी, और कुफार व मुशरिकीन इस नेमत से महरूम होंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ताल्लुक से बयान किया है, कल्ला इन्नहुम यौमइज़िन अन रब्बिहिम, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कि कुफार व मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत रुयत से महरूम कर दिए जाएंगे, इनको ये नेमत हासिल नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों पर अहले सुन्नत वल जमात ईमान रखते हैं। हर बंदे का ईमान रखना इन उमूर पर जरूरी है। लेकिन मुअतज़िला एक गुमराह फिरका है, वो इस पर ईमान नहीं रखते, मीज़ान पर ईमान नहीं रखते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का उन्होंने इनकार किया है। अलबत्ता इजमाली तौर पर आखिरत पर ईमान वो भी रखते हैं कि हमें दोबारा उठाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को दाखिल करेंगे, इस पर ईमान रखते हैं। लेकिन तफसीलात के अंदर आप जाएंगे तो बेशुमार ऐसी चीजें इन गुमराह फिरकों के अंदर मौजूद हैं जिन पर वो ईमान नहीं रखते। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यह अकीदा और ईमान होना चाहिए, वो तमाम चीजें जिनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जिनका तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा अहादीस के अंदर मौजूद है, उन पर हम ईमान रखते हैं, चाहे हमारे अक्ल के अंदर आए या हमारे अक्ल के अंदर ना आए। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और यह हदीस सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है।
اس کے ثبوت میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ معراج کے واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ بیت المقدس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی۔ اسی طرح جب پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، تو ہر آسمان میں بعد انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ یہ حدیث ثابت ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہوئے کہے کہ یہ انبیاء وفات پا چکے ہیں، اپنی قبروں کے اندر ہیں، تو کیسے ان کا بیت المقدس میں آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن ہے؟ اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ تو وہ یوم آخرت پر پوری طرح سے ایمان نہیں رکھتا ہے۔ انکار کا سبب کیا ہے؟ انکار کا سبب یہ ہے کہ اس کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے، اس کے پاس اور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، اس کے پاس اور کوئی دوسری دلیل اس انکار کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسے شہداء کی آیت پڑھے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور اس آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، حالانکہ یہ مفہوم سلف صالحین اس کا نہیں لیا ہے، اور نہ یہ عقلاً و شرعاً ممکن ہی ہے، اور نہ عقل اس کا تقاضا ہی کرتی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے بہت سارے ایسے عقائد ثابت کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مثلا مردوں سے مانگنا، کہ زندہ ہے تو ان سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم یہ ایمان رکھیں گے اگر کتاب و سنت کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے تو جتنا ثبوت موجود ہے اس پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ زندگی کی بات آئی ہے تو وہ زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے اللہ اعلم۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھ سکتے یا شعور نہیں رکھتے، تم جانتے نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، انبیاء کرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نماز پڑھنے کی، یصلون، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کیفیت کیا ہے، کتنی رکعات پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جنازے کی نماز کی طرح ہوتی ہے، صلاۃ الخسوف کی طرح ہے، صلاۃ الخوف کی طرح ہے، صلاۃ العید کی طرح ہے۔ نماز تو کیفیت الگ الگ ہے نا، اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، جتنا وارد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ رزق کا ایک لازمی معنی ہوتا ہے کہ پیشاب و پاخاری کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں؟ ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، توقف اختیار کرتے ہیں۔ جتنا اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان کر دیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے، ان کی حیات کی بات، زندگی کی بات۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس تعلق سے بھی بعض حدیثیں وارد ہیں۔ اب اس سے کوئی مزید استدلال کرے اور کہے کہ عموماً وہ سنتے ہیں، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداروں کو بدر کے موقع پر قلیب بدر میں، بدر کے کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد ان سے خطاب کیا، اور ان سے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا تم اسے چکھ چکے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہیں، وہ تو مر چکے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ابھی جس طرح وہ سن رہے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس وقت سنایا تھا۔ اب اس سے اگر کوئی استدلال کرے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، جب بھی ہم ان سے کلام کریں
और वो हमारी बातों का जवाब देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हम उतना ही कह सकते हैं जितना वारिद है किताब व सुन्नत के अंदर, अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते। सलाम पेश करने का हुक्म दिया गया, हम कब्र की जियारत करने जाएं तो क्या करें? सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। क्या वो जवाब देते हैं? इस बारे में हमें नहीं कहा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाएं, सलाम पेश करें, कि अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं? इस बारे में वारिद नहीं है। हदीस के अंदर, बाद हदीसों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी कोई सलाम पेश करता है तो मेरी रूह को वापस कर देता है, इतनी बात आई है। एक रिवायत के अंदर सलाम को पहुंचाते हैं, पहुंचाने की बात आई है, तबलीग की बात आई है। हम इस पर ईमान रखते हैं जितना वारिद है। पहुंचाना इस बात को मुस्तलजिम नहीं है कि जवाब भी देते हैं या सुनते हैं, सुनने की बात वारिद नहीं है, पहुंचाने की बात वारिद। तो इस पर हम ईमान रखते हैं। जो वारिद नहीं है, अपनी तरफ से कियास करते हुए हम एक लफ्ज भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका पूरा का पूरा ताल्लुक किसके साथ है? गैब के साथ इसका ताल्लुक है, और गैब के बारे में इंसान को खबर नहीं है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि गैब की कुंजियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता गैब के बारे में। तो जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दी है कुरान करीम के अंदर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीथ के अंदर, उन पर हम ईमान रखेंगे। उससे ज्यादा अपनी तरफ से कुछ कहना जायज नहीं है। यौम आखिरत पर ईमान के तकाजों में से, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, यह है कि इंसान ईमान रखे कि हमें दोबारा उठाया जाएगा। और इस बारे में अहले सुन्नत वल जमात के यहां सिर्फ नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के यहां इत्तेफाक है कि हमें दोबारा उठाया जाएगा। सिर्फ किसने इनकार किया है? कुफार और मुशरिकीन ने इनकार किया है। सूरह काफ की तिलावत करें आप, काफ वल कुरआनिल मजीद। उसके बाद क्या है? आगे आयत है अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुउन बईद। वो ये कहते थे कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा फिर उसके बाद उठाए जाएं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत दूर की कौड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इनकार किया है और कहा है कि यकीनन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। एक दो आयतों के अंदर नहीं, बेशुमार आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को जिक्र किया है कि तुम्हें दोबारा मरने के बाद उठाया जाएगा। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअह क़ुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम। कुफ़ार व मुशरिकीन क्या कहते हैं कि क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि नबी आप कसम खाते हुए कहें कि यकीनन क़यामत आएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु। जिस तरह हमने पहली बार इंसान को पैदा किया था, मखलूक को पैदा किया था, नुईदुहु दोबारा हम इसी तरह उनको उठाएंगे, दोबारा उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शय्या। कुफ़ार मुशरिकीन क्या कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो क्या दोबारा हमें फिर जिंदा किया जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर इनकार करते हुए, रद्द करते हुए क्या फरमाते हैं? अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शय्या। क्या इंसान इस चीज को भूल गया है, इसे याद नहीं रखता कि जब वो कुछ भी नहीं था तब हमने उसको पैदा किया था? और जाहिर सी बात है कि किसी चीज को पहली बार पैदा करना, तैयार करना, ये मुश्किल काम है। पैदा हो जाने के बाद अगर उसके अंदर कोई खलल हो जाए, कोई कमी हो जाए, उसे दोबारा इस्लाह करना बहुत आसान है। ये कैमरा है, ये मोबाइल है, जब तक मार्केट के अंदर ये मोबाइल आया नहीं था, लॉन्च नहीं हुआ था, अगर किसी मैकेनिक को कहा जाए कि ये मोबाइल मुझे चाहिए, क्या वो तैयार करके दे सकता था? मुश्किल है, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ मार्केट के अंदर। लेकिन बन जाने के बाद एक मर्तबा अगर ये खराब हो जाए तो इसको रिपेयर करने वाले, इस्लाह करने वाले मार्केट के अंदर बेशुमार लोग मिल जाएंगे। तो पहली बार किसी चीज को बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद अगर उसके अंदर कोई कमी हो जाए, कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, तो उसे दोबारा इस्लाह करना, उसकी रिपेयरिंग करना, ये आसान काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को बयान किया है कि जब तुम्हारा वजूद नहीं था
ہم نے وجود بخشا تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھانا اور دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا پیش ہونا اللہ رب العالمین کے لیے مشکل کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. عقل بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہے. کفار و مشرکین جو انکار کرتے ہیں اور عقلی دلائل کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی بن جائیں اور پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے. اب غور کریں، ایک تو شرعی دلائل ہے ہی، اور اس بارے میں ایک نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر. عقل بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یوم آخرت کے نام سے کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے، جہاں پر انصاف ہو. دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر ضرور آپ کو پولیس، کورٹ، کچہری، عدالت، یہ چیزیں ملیں گی. کیا کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پر پولیس نہ ہو، عدالت نہ ہو، کورٹ اور کچہریاں نہ ہو؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں یہ چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی. آخر لوگوں نے ان چیزوں کا انتظام کیوں کیا؟ پولیس، عدالت، کورٹ، کچہریاں، ان تمام چیزوں کا انتظام کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی بھی شخص جو فطرت سلیمہ سے متصف ہو، اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے اسے نوازا ہے، وہ اچھی طرح یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر تمام لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ شر پسند بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، امن و امان کو باقی نہیں رہنے دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پولیس کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہر ملک کے اندر یہ سسٹم موجود ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے. اب غور کریں، کیا حقیقت میں ان عدالتوں کے اندر، کورٹ اور کچہریوں میں انسان کو انصاف مل جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیوں قائم کی گئی؟ تاکہ انصاف ملے نا. اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اسے انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ پورا سسٹم تیار کیا. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مقصد کے تحت اس سسٹم کو انہوں نے قائم کیا ہے، اتنا خرچ کر رہے ہیں. لیکن کیا حقیقت میں ان عدالتوں کے اندر، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، حقیقت میں ایک مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے؟ ایک ظالم کو سزا مل جاتی ہے؟ اگر کسی ملک میں واقعی انصاف ہو، اس کے باوجود بھی حقیقت میں وہاں پر مکمل انصاف کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان اسی قدر انصاف کر سکتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت موجود ہے. اولاً تو انصاف ہوتا ہی نہیں، عدالتوں سے تمام مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، ظالمین کو سزا نہیں ملتی. اکثر و بیشتر یہی حالت ہے اور ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں پر کسی عدالت میں انصاف موجود بھی ہو تو ایک جج کتنا انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے. اپنی طاقت سے زیادہ انصاف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا. عدالت میں اس کے سامنے، جج کے سامنے معاملہ پیش ہوا. اگر جج انصاف پسند ہو تو زیادہ سے زیادہ انصاف کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک دوسرا مجرم لایا گیا اسی عدالت میں جس نے 10 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا دونوں قاتلوں کا جرم برابر ہے؟ ایک شخص نے صرف ایک شخص کو قتل کیا ہے اور ایک شخص نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا جرم برابر نہیں ہے. بلکہ ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے. کیا دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے جو ہٹلر کو یا کوئی بھی ایسا مجرم ہو جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہو؟ تو جس طرح ایک مجرم کو جس نے صرف ایک شخص کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، اگر کسی نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تو اسے لاکھوں مرتبہ قتل کیا جائے. کیا انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ قتل کر دیا گیا پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے دوسرے شخص کے بدلے، پھر زندہ کرے، پھر تیسرے شخص کے بدلے قتل کیا جائے، پھر زندہ کرے؟ انسان کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں.
इंसान अगर इंसाफ भी करना चाहे तो उतना ही कर सकता है जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे पावर दिया, जितनी ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। ताकत से ज्यादा चाहे तब भी इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की अदालत में यह इंसाफ पूरा पूरा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यह पावर है कि एक मर्तबा उसे कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करे, फिर दोबारा सजा दे, फिर जिंदा करे, फिर सजा दे, फिर जिंदा करे, फिर सजा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यह पावर मौजूद है। दुनिया के अंदर जो अदालतें हैं यहां पर इंसाफ नहीं हो पाता, और ये अदालतें इसीलिए कायम की गई थी कि मजलूम को इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ तो मिला नहीं। तो क्या अकल इस बात का तकादा नहीं करती कोई ऐसी अदालत होनी चाहिए जहां पर पूरा पूरा इंसाफ मिले, जहां पर जुल्म नाम की कोई चीज ना रहे। और इसी चीज का नाम क्या है? यौम आखिरत है। इसी चीज का नाम यौम आखिरत है। तो आखिरत पर ईमान ये अकल का भी तकादा है, किताब और सुन्नत का तो है ही। इसलिए कोई भी शख्स जिसके पास अकल नाम की चीज है वो आखिरत का इनकार नहीं कर सकता, जन्नत और जहन्नम का इनकार नहीं कर सकता, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल काम है। बल्कि कुरान का सिर्फ सूरह बकरा उठाएं, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दो जगहों पर नहीं, 5-6 जगहों पर सिर्फ सूरह बकरा के अंदर बयान किया है कि इसी दुनिया के अंदर वफात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा जिंदगी दी है और दिखाया है। अब शुरू में ही बनी इसराइल का किस्सा पढ़ें, शुरू में ही कुरान करीम सूरह बकरा के शुरू में बनी इसराइल का जो वाकया है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरा अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनको मौत के बाद हमने दोबारा जिंदा किया। वो मर चुके थे, दोबारा जिंदा किया। इसी तरह बनी इसराइल के उस शख्स का वाकया, गाय का जो किस्सा मशहूर किस्सा है, जानते ही हैं। जब वो गाय मिल गई जिसकी सिफत कुरान के अंदर बयान हुई है, जिस गाय को तलाशने के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, तो जब उस शख्स के ऊपर उसके गोश्त को मारा गया तो वो शख्स दोबारा जिंदा हुआ और अपने कातिल का नाम उस शख्स ने बयान किया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा मौत के बाद दोबारा एक शख्स को जिंदा होते हुए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज को बयान किया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक किस्सा बयान किया है। इसी तरह आप तीसरे पारे के शुरू में आ जाएं। तीसरे पारे के शुरू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है परिंदों वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या ईमान नहीं है इस बात पर? तो उन्होंने क्या, क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ईमान तो जरूर है लेकिन इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा दुउहुन्ना, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि 4 परिंदों को लो, ज़बह करो, उनके गोश्त को खल्त मल्त करके अलग अलग 4 पहाड़ों पर रख दो और फिर नाम लेकर पुकारो। इसी तरह क्या, तमाम परिंदे उनके गोश्त खल्त मल्त हो गए थे, एक टुकड़ा इस पहाड़ में, दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ में। जैसे नाम लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आंखों के सामने ये मंजर दिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस चीज को बयान किया है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन है, इस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ सूरह बकरा के अंदर तकरीबन 5 जगहों पर बयान किया है। इसी तरह असहाबे कहफ का वाकया है, 309 सालों तक वो क्या हुए, सोए हुए रह गए। और जब उनको दोबारा बेदार किया गया, पूछा गया कि कितने दिन तक थे, तो क्या कहा उन्होंने, यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा हो सकता है कि हम इस हालत में रहे। हालांकि कितने दिनों तक थे, 309 साल तक। ये कौन थे, असहाबे कहफ थे, अल्लाह के औलिया थे या नहीं थे? जिनका तज़किरा, ऐसे औलिया थे जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है।
इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये नबी थे। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आम। 100 सालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मौत दे दी। ये कौन है? नबी हैं। जब दोबारा उन्हें उठाया और पूछा कि कितने दिनों तक इस हालत में रहे, मौत की हालत में, तो क्या कहा? यौमन औ बअद यौम, एक दिन या फिर एक दिन का कुछ हिस्सा, आधा दिन या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा। गौर करें कि एक नबी का वाकया सूरह बकरा में और औलिया इकराम का वाकया सूरतुल कहफ के अंदर। एक नबी को मौत के बाद इतना भी इल्म नहीं है कि कितने सालों तक मैं इस हालत में था। तफसीलात तो आप छोड़ दें कि आप पुकारते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात, जवाब देते हैं, आपकी हाजत रवाई कर सकते हैं, ये तो दूर की बात है। कितनी मुद्दत तक वो इस हालत में रहे, इसका भी उन्हें इल्म नहीं है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी का वाकया बयान किया और औलिया किराम का वाकया बयान किया है। 309 साल तक और यहां पर 100 साल तक उस हालत में रहने के बाद उन्हें इतना भी इल्म नहीं कि कितनी मुद्दत तक हम इस हालत में थे। और लोगों का क्या ख्याल है? क्या औलिया किराम कब्रों पर जिंदा है, कब्रों के अंदर, और हमारी हर बात को सुनते हैं, बल्कि देखते हैं, हर चीज को, हर चीज से मुत्तला हैं। ना अक्ल इस बात की इजाजत देती है कि इस तरह की बात हम कहें, और ना किताब और सुन्नत के अंदर ही इस चीज की तायद मिलती है। इसलिए आखिरत पर ईमान के तकाज़ों में से सबसे अहम तकाज़ा यह है कि अपनी तरफ से जर्रा बराबर भी कोई चीज ना कहें, उस पर ईमान रखें, उसके लिए तैयारी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की हालत पर हमें आखिरी सांस तक बाकी रखे, कभी अपने अमल से मगरूर ना हो जाएं, दुनियावी अलकाब से, दुनियावी कामयाबियों से कभी ये इंसान गाफिल ना हो जाए कि आखिरत के अंदर भी मुझे यही कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कामयाबी आखिरत की कामयाबी की जमानत नहीं है। सहाबा इकराम के किस्से पढ़ें, वो अपने नफ्स के ऊपर निफाक से डरते थे। ये कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाकया पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होने वाले चंद दिनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा नहीं देखा। पूछा सहाबा इकराम से कि वो हंज़ला नजर नहीं आ रहे, क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उनके साथ मुलाकात हो गई रास्ते में। पूछा कि अल्लाह के रसूल आपके बारे में पूछ रहे थे, आप मजलिस में हाजिर क्यों नहीं होते? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? नाफाका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। बड़ा ताज्जुब हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मुनाफिक हो गया हंज़ला, ये क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में हम बैठते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आखिरत के ताल्लुक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से बयान करते हैं, तो ईमान की जो कैफियत होती है वो बयान से बाहर होती है। लेकिन उस मजलिस से उठने के बाद जब घर आ जाते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान मशगूल हो जाते हैं, अपनी तिजारत में, घर बार में, दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, तो ईमान की वो कैफियत नहीं रहती। ये तो निफाक है कि चंद लम्हों पहले हमारी हालत कुछ दूसरी थी और फिर जैसे ही दुनिया के अंदर दाखिल हुए उसी के अंदर रच बस गए और फिर गोया कि हम मोमिन ही नहीं रहे। तो ये तो निफाक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही हालत तो मेरी भी है, यही हालत बिल्कुल मेरी भी है। अल्लाह के रसूल के साथ जिस वक्त रहता हूं, ईमान की हालत बिल्कुल अलग, और घर आ जाने के बाद, बीवी बच्चों के साथ मशगूल हो जाने के बाद दिल की कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब कि मैं भी मुनाफिक हो गया हूं। अल्लाह अकबर। अब गौर करें कि कौन है इस उम्मत के अंदर सबसे अफजल शख्स है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो अपने नफ्स के ऊपर निफाक का खतरा महसूस कर रहे हैं, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया हूं। दोनों अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इस तरह का मामला है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम्हारी ईमान की कैफियत, दिल की कैफियत हमेशा एक सा नहीं रह सकती। वलाकिन साअतन व साअतन या हंज़ला, ये कैफियत कभी कभी पैदा हो सकती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर इसी तरह तुम्हारी ईमान की कैफियत रहे, जब तुम दुनिया में मशगूल हो जाओ, जिस तरह मेरी मजलिसों के अंदर तुम्हारी दिल की कैफियत होती है, तो फरिश्ते तुम्हारे घरों में आकर, तुम्हारे बिस्तरों पर आकर तुमसे सलाम करेंगे। लेकिन यह मुमकिन नहीं है, यह ईमान की कमी और ज्यादती की दलील है।
ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہم علمی دروس میں حاضر رہتے ہیں، گرچہ یہ چیزیں ہمیں معلوم رہے پہلے سے، لیکن جب تذکیر ہوتی ہے نا، اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ رب العالمین کی آیتیں جب ایک مومن کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام اور مسائل کو یوم آخرت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عام حالت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ دل کی کیفیت ہے جو اس طرح کی چیزوں کے اندر، اس طرح کی مجالس کے اندر ایمان کے اندر کافی زیادتی ہوتی ہے، اور عام مجلسوں میں دل کی کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر وہی شخص جو بعض حالتوں میں اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا ہوتا ہے، دوسرے اوقات میں شیطان کے چکر میں پڑ کر وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو دل کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ اس دن کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دن کب آنے والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ وہ ایک گھڑی کے بعد بھی آ سکتی ہے، 1 سال اور 10 سال اور 50 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ گھڑی آنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی ہے۔ آج ہی صبح کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک میں، شاید کہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، گزشتہ کل کا واقعہ ہے، لیکن اللہ عالم کل کا واقعہ ہے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک ہمارے دوست نے اس کو شیئر کیا ہے، انڈونیشیا کے اندر، اور ان کا لڑکا ابھی سعودی عرب کے اندر زیر تعلیم میں پڑھ رہا ہے۔ تو انہی کے ساتھی نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، ان کے والد انڈونیشیا میں ایک مسجد کے امام تھے، اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس چیز کو قید کیا گیا، اس تصویر کو۔ سجدے کی حالت میں گئے اور پھر وہاں سے نہیں اٹھ پائے، سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ کیا سجدے میں جانے سے پہلے ان کو ذرہ برابر تھوڑا شبہ تھا کہ میری وفات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کب کس کی وفات ہوگی، کس حالت میں، کوئی شخص نہیں جانتا۔ یہ صحت اور عافیت دلیل نہیں ہے کہ ہماری موت ابھی نہیں ہو سکتی۔ صرف بیمار کو موت آئے گی اور صحت و عافیت اور تندرست رہنے والے کو موت نہیں آئے گی، کہیں پر یہ نہیں لکھا نہیں ہے، اور اپنی آنکھوں سے انسان اس چیز کا روزانہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ گھڑی کب آ جائے، اس لیے ہمیشہ آخرت کے معاملے میں انسان تیار رہے۔ دنیا میں معاملات جیسے بھی گزرے، لیکن آپ کا کوئی مخصوص وقت ہونا چاہیے جس میں آپ اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی نہ رہے۔ بہت سارے ایسے اوقات ہو سکتے ہیں، انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہے۔ تعریف کے کلمات سن کر بسا اوقات انسان مغرور ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے عمل کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بے شمار آپ کے اوقات ایسے ہو سکتے ہیں جن اوقات میں آپ اکیلے ہوتے ہیں رب العالمین کے ساتھ، کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، آپ اپنے روم کے اندر ہیں رات کی تاریکی میں، وہاں کوئی نہیں جانتا کہ آپ اللہ رب العالمین سے کس حالت میں ہیں، کیا چیز طلب کر رہے ہیں۔ شیطان ایسے موقعوں سے مایوس ہو جاتا ہے، ایسے موقعوں سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی روپیہ پیسہ دیں، صدقات و خیرات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر آپ پہلے حاضر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے کر رہے ہیں۔ انسان کبھی کبھی ڈر بھی جاتا ہے کہیں میرے تمام اعمال برباد نہ ہو جائیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام اپنے نفس سے ڈرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں وہ آخرت کے اندر جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ملنے والا ہے، کہیں اس سے جلدی ہی ہمیں بدلہ تو نہیں مل گیا؟ جو بدلہ ہمیں آخرت میں چاہیے تھا کہیں دنیا کے اندر تو نہیں مل گیا، اور آخرت کے بدلے سے ہم کہیں محروم تو نہ رہ جائیں؟ اس وجہ سے ڈرتے تھے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ راتوں کو اٹھ کر آپ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے دیکھا سعودی عرب کے اندر جاتے تھے رمضان میں، مکہ جانا ہوا ہے کسی دوسرے شہر میں، تو افطاری کے وقت بہت سارے لوگ ایک دم بیابان جگہوں پر، جہاں پر ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر وہ افطاری لے کر کھڑے رہتے تھے۔
اور روزے داروں کی اس طرح مدد کرتے تھے، ان کو افطاری دیتے تھے۔ یہاں پر شبہ نہیں ہے کہ میں جس شخص کی مدد کر رہا ہوں وہ میری تعریف کریں گے اور دنیا کے اندر میری نیک نامی ہوگی، کیونکہ وہ شخص تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ بے شمار موقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر ریاکاری کا ڈر نہیں رہتا، کسی ایسے شخص کی مدد کر دینا جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ خالص صرف انسان یہ کر لے کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ کے پاس چاہیے، اور اپنے اعمال پر توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ رب العالمین سے اخلاص کی دعا کرنا، یہ سب سے اچھے وسائل میں سے ہے ریاکاری کے اور شہرت طلبی کے شبہے سے بچنے کے۔ شیطان ایسے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے اعمال میں انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کہ کسی بھی وقت ہماری دنیاوی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے کہا ہے، چاہے عقیدہ اور منہج کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو، ہر اعتبار سے ہماری زندگی ویسے گزرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیطان کے چکر میں پڑ کر اگر کبھی قدم ڈگمگا جائے، کہیں گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً استغفار کریں، فوراً استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ گناہوں کا سرزد ہونا انسان سے یقینی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر کسی ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے۔ اس لیے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کے بعد استغفار کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ آیت الکرسی کر رہا ہوں، سید الاستغفار، اس کا التزام کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ صبح و شام ضرور پڑھا کریں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں، سوتے وقت پڑھا کریں، ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کو موت کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں سے ہو سکتا ہے کوئی گاڑی آئے اور یہیں پر زندگی ختم ہو جائے۔ ہوائی سفر پر آپ ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ خصوصاً ایسے موقعوں پر انسان کو بکثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال کے اندر بے شمار استغفار دیکھے۔ تو ایسے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ قیامت کے دن خوش ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح استغفار کے متعدد الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے تھے۔ بلکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کسی مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھتے اور ہم کبھی کوشش کرتے کہ گنے اللہ کے رسول نے کتنی بار استغفار کیا ہے، تو کسی مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ اور کسی مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول استغفار کرتے۔ یہ توفیق کی بات ہے، یہ صرف اور صرف توفیق کی بات ہے۔ استغفار کرنے کے لیے الگ سے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، راستہ چلتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کے اندر دنیاوی زندگی میں مشغول رہتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، الگ سے اس کے لیے آپ کو وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر بعض مشائخ کے سلسلے میں ہم سنتے تھے، اپنے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، عادت بنا لی انہوں نے کہ 1000 مرتبہ کم از کم استغفار کرنی ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، ہمیشہ استغفار کے الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھیں، خصوصاً سید الاستغفار۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں فضیلت وارد ہے کہ اگر کسی نے صبح کے وقت استغفار، سید الاستغفار کو پڑھا ہے اور شام سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ یا شام کو پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو اگر انسان عادت بنا لے کہ صبح اور شام کو ضرور ایک مرتبہ یہ پڑھے گا تو اس خوشخبری کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے تعلق سے ایک حدیث وارد ہے، اس کے سند کے اندر کچھ اختلاف ہے۔
البتہ بہت سارے علماء نے اس کو کہا ہے کہ حسن درجے کی حدیث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ زندگی بھر ان کا اس حدیث پر عمل رہا، زندگی بھر ان کا اس حدیث پر عمل رہا. جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتے تو اس کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھتے. پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے. اس لیے اپنی ایک عادت بنا لیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے. چاہے کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، آیت الکرسی پڑھیں گے تب کسی دوسرے کام میں ہم لگیں گے. اگر آپ نے عادت بنا لی تو اس حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. اس شخص کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جیسے ہی وفات ہوگی وہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا مل سکتی ہے؟ اور یہی اصل ہدف ہے ہمارا. اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، خصوصاً ان اعمال کے تعلق سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے انسان موت کے بعد فوراً جنت میں داخل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس طرح کے اعمال پر اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو بہت بڑی نعمت کے اندر آپ موجود ہیں. جب بھی آپ کی زندگی ختم ہو انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی موت کی تیاری ہے. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، سید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص موت کی تیاری کر رہا ہے. کبھی بھی زندگی اس کی ختم ہو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر وہ شامل ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں آخرت کے تعلق سے چوکا نہ رہنے کی، بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر قائم رکھے، اس نعمت کو آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب بھی وفات ہو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر ہمیں داخلہ ملے بغیر کسی عذاب کے، بغیر حساب کے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ تیری رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ تیری رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ اس نعمت سے ہم محروم نہ ہو. امین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.